بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخر کار مریم نواز صاحبہ کو سرکاری تقریبات منسوخ کرنی پڑ گئی ہیں۔ اس کا اعلان انہوں نے خود کیا ہے، ٹویٹر ایکس پر آ کر یہ کہا ہے کہ جتنی بھی سرکاری تقریبات تھیں جن میں نے شرکت کرنی تھی وہ سب میں منسوخ کر رہی ہوں کل تک کے لیے، یعنی کل کے دن کسی بھی سرکاری تقریب میں مریم نواز صاحبہ شرکت نہیں کریں گی۔ اس کے ساتھ ہی عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ سرکاری سطح پر جس طرح سے بھی بسنت کی تقریبات تھیں، جو بھی فنکشنز کرنے تھے وہ سب منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ اور لبرٹی میں ایک بڑا شو ہونا تھا، میوزیکل شو بھی، ویسے بھی لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا، وہ بھی منسوخ کیا گیا ہے۔ اب لبرٹی کو ویسے بھی سیاسی طور پر اچانک ہم نے دیکھا تحریک انصاف کے اپوزیشن کے دور میں جب ان کو اجازت تھی تو وہاں پر اکٹھے ہو کر تقاریر ہوتی تھیں، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ ایک تو کوئی بھی وہاں پر احتجاج نہیں ہو سکتا اب، اور پھر اس کے بعد سے مریم نواز صاحبہ نے ہی اس کو اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ وہاں پر اب بھی اگر آپ جائیں تو بل بورڈز بھی آپ کو نظر آئیں گے، بلکہ اسکرینز نظر آئیں گی، ڈیجیٹل اسکرینز جس پہ مریم نواز صاحبہ کی تصاویر اور وہاں پر پروموشن ہو رہی ہے بسنت کی اور سرکار کی، اور جس طرح بھی سرکاری وہاں پر خرچ کیا گیا۔ تو اب یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے کیونکہ اس سے پہلے خبر یہ آ گئی تھی کہ سندھ گورنمنٹ نے میوزیکل نائٹ کرنی تھی، انہوں نے وہ منسوخ کی کیونکہ اسلام آباد میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا جہاں پر دہشت گردی کا اتنا ہولناک واقعہ ہوا، درجنوں لوگوں کو شہید کر دیا گیا، 100 سے زیادہ لوگ بلکہ 150 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، اتنے گھروں میں صف ماتم، قیامت صغریٰ۔ تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ جی سرکار مزے کر رہی ہے، سرکاری تقریبات میں وزراء جا رہے ہیں، پولیس والے پنے پکڑ رہے ہیں اور وہاں پر دھوم دھڑکا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو کم از کم حکمرانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو لہٰذا سرکاری طور پر اب اس کو سرکاری جتنے بھی کام تھے اس لحاظ سے تو ایک دن کے لیے کم از کم اب بسنت کے جتنے بھی انتظامات تھے ان کو منسوخ کیا گیا ہے، باقی پھر لوگ کرتے رہیں گے۔ لیکن بسنت میں اب جوش و خروش بھی ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ مہنگائی بھی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے 10 سے 15 ہزار روپے کا ایک پنا کون خرید سکتا ہے؟ کتنے لوگوں میں اتنی استطاعت ہے؟ یعنی پاکستان کی 99% آبادی تو اس کو افورڈ نہیں کر سکتی، اور اگر پتنگ کوئی دیکھی جائے جو وہ تو 3000 روپے کی بھی ہے، گڈا جناب 500 روپے کا ہے، اگر اس سے بھی کم میں جائیں 200-300 روپے کا بھی کس طرح سے آپ لیں گے؟ لوٹنے کے پیچھے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ جی آپ نے تعداد نہیں بتانی، زخمیوں کی یا ہلاکتوں کی تعداد بالکل نہ بتائیں، اس پر کوئی بات نہ کریں۔ اور پہلے ہم نے دیکھا کہ چونکہ سرکاری تقریبات جاری تھیں، نہ سرکاری ٹی وی پر اس کا ذکر تھا نہ کسی اور چینل پر، جب یہ سانحہ ہوا ہے اسلام آباد کا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ٹیلی ویژن پر یہ کوریج آنے لگ گئی کیونکہ واقعی اتنا بڑا تھا۔ اب مزید کچھ ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، ابھی جو میڈیا میں گردش کر رہی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج، وہ اس امام بارگاہ کے ارد گرد کی جگہوں کی ہے کہ جب خودکش حملہ ور اندر داخل ہوتا ہے دور سے نظر آ رہا ہے، پھر دھماکہ ہوتا ہے، پھر لوگ باہر بھاگنا شروع کرتے ہیں، اس کی فوٹیج سامنے آ رہی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ دوپہر کا وقت ہے، جمعے کی نماز کا وقت ہے، اور عینی شاہدین بتا رہے ہیں کہ پہلی رکعت کے فوری بعد پہلے فائرنگ ہوئی ہے، اور اس طرح سے کچھ کہتے ہیں جی جیسے ہم سجدے میں گئے ہیں تو دھماکہ ہوا۔ اب متضاد اطلاعات ہیں، عینی شاہدین کہہ رہے ہیں 2 حملہ تھے، کوئی کہہ رہا ہے 3 حملہ تھے، کیونکہ یہ تو سی سی ٹی وی فوٹیج سے پتہ چلے گا۔ لوگوں نے جتنا دیکھا وہ ایک دوسرے کو اتنا بتا رہے ہیں، میڈیا میں آ کر بتا رہے ہیں کہ فائرنگ بھی ہوئی ہے، پھر گارڈ نے فائرنگ کی، جوابی فائرنگ کی، تو اس میں ایک حملہ زخمی ہوا اور اس نے پھر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ لگتا یہ ہے کہ پوری پلاننگ کے ساتھ آئے تھے، ریکی انہوں نے کی ہوئی تھی، کتنے گارڈز یہاں پر ہوتے ہیں، کس طرح ہم اس کو نشان بنائیں گے، پوری انہوں نے اس کی چھان بین کر کے، ریکی کر کے یہ حملہ کیا۔ یہ کوئی ایک دن کی پلاننگ نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہ اب سرکاری طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ خودکش حملہ ور کی شناخت ہو گئی ہے، 32 سال اس کی عمر ہے، پشاور کا رہائشی ہے اور افغانستان کئی دفعہ آتا جاتا رہا ہے۔ طلال چودھری نے باقاعدہ اس پر بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ افغانستان جاتا آتا رہا ہے اور اب سے کچھ عرصہ پہلے بھی افغانستان سے ٹریننگ لے کر آیا اور پھر یہ اس نے حملہ کیا۔ دیگر ساتھیوں کے بارے میں بھی واضح نہیں ہے، لیکن ڈینائی بھی نہیں ہو رہا حکومت کی طرف سے کتنے لوگ تھے۔ جو امام بارگاہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ بھی ظاہر اب سرکاری تحویل میں ہوگی، ہے صحیح، یہ تو بات واضح ہے کہ وہاں پر کیمرے لگے ہوئے تھے اور وہ بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اس کے بعد جس طرح شناخت کا عمل جاری ہے پیچھے ہینڈلرز کا، اس میں طلال چودھری نے کہہ دیا کہ اب بھارت 3 گنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے، جتنے لوگ مارو اتنے پیسے دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے ٹکڑے اس لیے کروا رہے ہیں کہ پاکستان کے ٹکڑے نہ ہوں، ہم فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں، ہم فرنٹ لائن پہ ریاست ہیں،
اور خدا نخواستہ ہمیں کوئی نقصان ہوا تو بات یہاں تک نہیں رکے گی، آگے تک جائے گی، اور ہم اپنے دوست ممالک کو دے چکے ہیں ثبوت کہ اس میں بھارت ملوث ہے، انہوں نے یہ سب باتیں کہی ہیں۔ یہ البتہ انہوں نے ضرور کہا کہ اس میں کوئی انٹیلیجنس یا سیکورٹی فیلئر نہیں ہے، اور پھر ظاہر ہے ان کی بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ افغان شہری تو نہیں تھا، کیونکہ یہاں سے افغان بستیوں کا بھی خاتمہ کیا گیا، افغان بارڈر بھی بند کیا گیا، لیکن یہ ضرور انہوں نے کہا کہ یہ ٹریننگ بھی افغانستان سے لے کر آیا تھا۔ اور اس کے بارے میں جب ان سے مزید سوال ہوا تو بسنت کا بھی پوچھا گیا کہ جی بسنت روکنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، تو اس پر طلال چودھری نے کہا کہ جی یہی تو دشمن چاہتے ہیں، دہشت گرد چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی تہوار نہ ہو، کوئی خوشی نہ منائی جائے، یہاں کوئی کرکٹ نہ ہو، کوئی وفود نہ آئے، کوئی انٹرنیشنل ایونٹ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو پھر ہم کس طرح ان کے عزائم کو پورا کریں۔ اسی طرح رانا ثناءاللہ سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم زندگی نہیں روک سکتے، جو ایونٹس ہیں وہ اس طرح سے چلیں تاکہ یہ نہ لگے کہ دہشت گرد جو کارروائیں کر رہے ہیں اس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ دہشت گردی کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی کو ڈرا دیا جائے اور ہم اپنی نارمل زندگی سے ہٹیں، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، مگر بات یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا ہوگا، تبھی ہم ایک نارمل زندگی گزار سکیں گے۔ طلال چودھری صاحب کا گھراؤ بھی ہو گیا، اور وہ تو ان کی جان بچی کیونکہ ان کے ساتھ گارڈز بہت زیادہ تھے، ورنہ جب وہ پمز ہاسپٹل گئے ہیں تو وہاں لاحقین نے ان کو گھیر لیا اور کہا جی یہاں تو پراپر علاج نہیں مل رہا، کمی ہے، سٹاف اور دیگر چیزوں کی کمی ہے۔ پھر نظر آیا کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، جہاں لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، چیئرز لگی ہوتی ہیں، وہاں پر ان کے جسد خاکی پڑے ہوئے تھے، تو اس طرح لوگوں نے وہاں پر بہت زیادہ ان سے شکایت کی، یہاں تک کسی نے کہہ دیا جملہ کیسا کہ جی آپ یہاں پر سیلفی بنوانے آئے ہیں، آپ کیوں یہاں پر آ گئے ہیں۔ تو طلال چودھری کو یہ جملے بھی وہاں پر سننے کو ملے۔ میڈیا سے انہوں نے ضرور بات کی، اور اس حوالے سے انہوں نے جو ابتدائی اطلاعات تھیں وہ سب سے شیئر کی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے ایک مربوط اسٹریٹجی کے ذریعے دہشت گردوں کا ملک سے خاتمہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک ہمیں دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی بھی حکومت کا کہیں نہ کہیں فوکس یہ ہے کہ تحریک انصاف کو تو قابو کریں۔ کہیں بیان دلوائے جا رہے ہیں تاجروں سے کہ جی ہم تو ہڑتال نہیں کر رہے، سب دکانیں کھلی رہیں گی، چھاپوں کی اطلاعات ہیں، ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ جی تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، اور ان کے پیچھے پولیس جا رہی ہے، کئی کے ڈیرے پر پولیس بیٹھی ہوئی ہے۔ تو پولیس سے کام کیا لیا جا رہا ہے؟ یہ کام کہ جی مخالفین کو پکڑو، ان کو نہیں چھوڑنا، ساری پولیس کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے، باقی پروٹوکول پہ لگایا ہوا ہے۔ تو جب پولیس کا فوکس اس طرف ہوگا کہ جی یہ 8 فروری ہے، یہ نہ نکلیں، جی یہ ہڑتال کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، تحریک انصاف کے خلاف ہی فوکس رکھنا ہے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی ہمارا 100% فوکس وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہے۔ نہیں، مخالفین کے خلاف بھی ہے، سیاست کے میدان میں بھی آپ نظر آ رہے ہیں کہ پولیس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کو روکنا ہوگا، پورا فوکس اب دہشت گردی کے خلاف لے جانا ہوگا، تبھی دہشت گردی کا صحیح طریقے سے خاتمہ ہو سکے گا۔ نون لیگ والے مریم نواز صاحبہ کے فیصلے کو سراہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے بڑا بروقت یہ فیصلہ کیا، زبردست کر دیا، انہوں نے تقریبات سرکاری منسوخ کر دی ہیں کہ بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے اور بڑا اچھا کیا ہے۔ اس طرح سندھ گورنمنٹ کو بھی اس پر اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ میں بتا دوں کہ سرکاری تقریبات کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اب آپ کو وزراء اور سرکار وہ اس طرح سے نظر نہیں آئیں گے کہ جی وہ بھی بسنت والے میلے میں جا رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ خان صاحب کے بارے میں اب اطلاع یہ ہے کہ ان کی رپورٹ، میڈیکل رپورٹ، جو سو کالڈ میڈیکل رپورٹ ہے، وہ ان کی فیملی کو دے دی گئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جو پریس ریلیز آئی تھی پمز ہاسپٹل کی ہو بہو وہ ساری ہے، اس کو آپ میڈیکل رپورٹ کیسے کہیں گے؟ اس میں وہی بتایا ہوا ہے جی آنکھ کا مسئلہ تھا، لایا گیا، انجیکشن لگا دیا گیا، خان صاحب سے پوچھا گیا تھا، 20 منٹ کا یہ سارا ٹریٹمنٹ تھا، اور اس کے بعد ان کو گھر بھیج دیا گیا۔ کوئی نئی بات اس میں ہے نہیں۔ تو یہ اب عجیب چیز ہے کہ جی بتائی نہ جائے، تفصیل ہی نہ دی جائے، اور بس جناب ایک خانہ پوری کر کے کہ جی ہم نے تو رپورٹ دے دی ہے۔ بسنت کے حوالے سے میں آج اس طرح آپ سے عرض کر رہا تھا، ایک تو اتنی زیادہ مہنگائی، پھر یہ سانحہ، اور شاید شروع میں ہی لوگوں نے جتنی پتنگیں یا ڈوریں تھیں وہ شاید ختم ہو گئی، اور اب اس کا امپیکٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا، بلکہ سرکاری طور پر ٹیلی ویژنس پر سارا اس کو کوریج دینے کی کوشش تھی کہ اس کو اٹھاؤ، اتنا ہم نے اس پر لگا دیا ہے، انویسٹ کر دیا، ہم دکھائیں سب اچھا ہے، بڑا زبردست ہے، یہ سب کر دیا جائے۔ وہ بات نہیں بن سکی، کیونکہ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پر خبریں آ گئیں کہ کوئی گڈی لوٹتے ہوئے کس طرح حادثے کا شکار ہو رہا ہے، کہیں کس طرح کسی کی ہلاکت ہو رہی ہے، کس طرح لوگ زخمی ہو رہے ہیں، کہیں لوگوں کی ویڈیو سامنے آ گئی، تو اس سے بھی پھر یہ سارا بسنت کا رنگ یہ سارا پھیکا پڑ گیا۔ تو اوورآل یہ کہ حکومت کی جتنی
کوششیں تھیں یا جو مریم نواز صاحبہ کا سارا پلان تھا کہ بسنت کے حوالے سے انہوں نے خود کہا جی 3 مہینے سے ہم تیاری کر رہے تھے، وہ تو بالکل نہ وہ ماحول بن سکا، اور جس طرح کی وہ خواہشات لے کر چل رہی تھیں کہ اس ایونٹ سے ہم سیاسی بھی طور پر بھی پاپولر نظر آئیں گے، اور پھر یہ کہ جی 8 فروری کو تحریک انصاف کا سارا فوکس ہم ہٹا دیں گے اور لوگوں کو اس طرف لگا دیں گے، تو اب جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس سے وہ سارا کچھ بالکل تلپٹ ہو کے رہ گیا ہے، اور اب نہ خبروں میں وہ بات آئے گی، نہ اس طرح سے آپ چیزوں کو انجوائے کر سکیں گے، تو لہٰذا جو بھی مریم صاحبہ نے سوچ رکھا تھا اس سے تو ہر کام بالکل الٹ ہو گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔